بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 137، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 5، سورہ رکوع نمبر 14۔ ترجمہ: تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ حضرات، اس آیت کی تفسیر پیچھے ویڈیو میں آ چکی ہے، تو ایک بار آپ حضرات اس ویڈیو کو جا کر کے دیکھ لیں اور پھر اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل تفسیر معلوم ہو جائے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو مکمل تفسیر پرووائڈ کیا جائے۔ کبھی کبھی گیپ ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، اور ہم آپ سے بس اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ویڈیوز کو اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیا کریں۔ اس میں ہم اپنا کوئی منافع نہیں چاہتے ہیں، یہ صرف صدقہ جاریہ چینل ہے۔ تو ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ بھی اپنا ہاتھ بڑھائیں اور اس قرآن کی تعلیم کو گھر گھر تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ جزاک اللہ۔ تفسیر: احد کی لڑائی میں کافروں کی ناگہانی حملہ کی وجہ سے بعض مسلمانوں کے قدم ہٹ گئے، اور عین اس ہنگامے میں کسی شیطان نے پکار کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتول ہو گئے۔ اس خبر وحشت اثر سے مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے اور پاؤں اکھڑ گئے اور ہمتیں ٹوٹ گئی۔ اس وقت بعض کمزور مسلمانوں کی زبانوں سے یہ نکلا، کاش عبداللہ بن ابی ہمارے لیے ابو سفیان سے امان حاصل کرے، اور بعض منافقوں نے کہا، اگر محمد نبی ہوتے تو قتل نہ ہوتے، اب تم اپنے بھائیوں میں شامل ہو جاؤ اور اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس وقت حضرت انس بن مالک کے چچا حضرت انس بن نضر نے کہا، اگر محمد قتل ہو گئے تو کیا ہوا؟ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے اور اسے تو موت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم زندگیوں کو لے کر کیا کرو گے؟ جس چیز پر آپ کافروں سے لڑے تم بھی اسی بات پر ان سے لڑو، اور جس پر آپ نے جان دے دی تم بھی اسی پر جان دے دو۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور حملہ کیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نہیں جن پر موت اور فنا کا آنا محال ہو۔ تحقیق آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، پس اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر جائیں یا شہید ہو جائے تو کیا تم اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سن کر پائے استقامت میں تزلزل آ جانا تمہاری شان رفیع کے لحاظ سے نمونہ ارتداد ہے۔ ابن الفارج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَلَوْ خَطَرَتْ لِي فِي سَوَاكِ إِرَادَةٌ عَلَى خَاطِرِي يَوْمَ الْحِكْمَةِ بَرْدَتِي۔ اے میرے محبوب، اگر میرے دل میں تیرے سوا کسی وقت کوئی خیال اور خطرہ بھی آ جائے تو میں اسی وقت اپنے مرتد ہونے کا حکم لگاؤں گا۔ عاشق صادق کے دل میں محبوب کے سوا کا خطرہ آنا یہ ارتدادی فی المحبت ہے، اور جو شخص ارتداد یعنی بدل جانا، اور جو شخص اپنے ایڑیوں کے بل اپنے گزشتہ دین کی طرف واپس ہو جائے گا تو اللہ کا کچھ بگاڑے گا نہیں بلکہ اپنا ہی کچھ بگاڑے گا، اور اللہ ضرور انعام دیں گے شکر گزاروں کو۔ شاکرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اسلام اور ایمان اور ہدایت کے نعمت کے شکر گزار ہیں۔
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور رسول کی وفات کے بعد دین حق پر قائم ہیں اور خدا کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے کسی حال میں جہاد سے سستی نہیں کرتے، کیونکہ ان کا عمل اور رسول کے لیے نہیں، ان کا عمل رسول کے لیے نہیں، اس کی وفات کے بعد وہ عمل جاتا رہے، بلکہ خالص اللہ کے لیے ہے جس کو کبھی موت اور فنا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اس آیت میں شاکرین سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مراد ہیں جو دین پر قائم اور ثابت رہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر الشاکرین تھے۔ روح المعانی صفحہ نمبر 67 جلد نمبر 4۔ اس آیت میں تمام صحابہ کرام کو محبانہ عتاب ہے کہ اصل معبود اور مقصود وہی حی لا یموت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو واسطہ فی العبودیت ہیں۔ واسطہ کے اٹھ جانے سے پائے استقامت میں کیوں تزلزل آیا؟ امیر الشاکرین یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب خطبہ دیا تو سب کو تسلی ہو گئی، اور وقتی طور پر اضطراب پیش آیا تھا وہ دور ہو گیا، اور امیر الشاکرین نے جب فتنہ ارتداد میں راہ استقامت اختیار کی اور مرتدین سے جہاد قتال کیا تو اللہ نے ان کو اس کی جزا دی، یعنی فتح دی۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ موت ہر ایک کی مقدر ہے، وقت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا، لہٰذا اسباب موت کے جمع ہو جانے سے جہاد قتال میں کوئی کمزوری اور پستی نہ آنے پائے، اور نہ کسی بڑے یا چھوٹے کی موت کی خبر سن کر مایوس اور بددل ہو کر بیٹھ رہنا چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ بغیر حکم خداوندی مر جائے، موت نوشتہ خداوندی ہے اور مقید بقید وقت ہے، لہٰذا جہاد میں جی چرانے اور پرہیز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی شخص اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، اگرچہ وہ ساری عمر ہلاکت کے مقامات اور جنگ کے میدانوں میں گھسا رہے، اور جو شخص دنیا کا نفع چاہے گا ہم اس کو دنیا میں کچھ دیں گے، اور جو شخص آخرت کا نفع چاہے گا ہم اس کو آخرت کے منافع میں سے دیں گے، اور شکر گزار اور احسان ماننے والوں کو ضرور انعام دیں گے۔ شاکرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جہاد جو کہ ایک نعمت الہی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ثابت قدم رہے اور دشمن کے مقابلے سے نہیں ہٹے، ایسے لوگوں کو خاص انعام ملے گا، یعنی دین بھی ملے گا اور دنیا بھی ملے گی، ان کے دل میں سکون ہوگا اور دنیا ان کے قدموں میں ہوگی۔ ان آیات میں اشارہ اس طرف ہے کہ جہاد میں فقط دنیاوی منفعت پر نظر نہ ہونی چاہیے۔ یہ کام منافق کا ہے جس کا مطمع نظر فقط دنیاوی نفع ہو، اور مومن مخلص وہ ہے کہ جس کا مطمع نظر خاص آخرت ہو اور اصلی مطمع نظر تو آخرت ہو، اور تبعاً کچھ مال غنیمت بھی مطلوب ہو تو مضائقہ نہیں، لیکن یہ مقام رخصت ہے، مقام عزیمت نہیں۔ عجب نہیں کہ اس آیت میں ان لوگوں پر تعریض ہو جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حکم مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑ سے نیچے اتر آئے تھے، اور جو کوہ استقامت تھے وہ پہاڑ پر آپ کے حکم کے مطابق ثابت قدم رہے۔ یہ حضرات اصحاب عزیمت تھے، اور جو لوگ پہاڑ سے اتر کر مجاہدین کے ساتھ مال غنیمت کے جمع کرنے میں آ کر شریک ہوئے وہ اصحاب رخصت تھے، اور یہ نیچے اترنے والے اگرچہ عزیمت کے لحاظ سے کم تھے مگر سارے عالم سے بالا اور برتر تھے۔ آسمان نسبت بعرش آفرود علیک بس اعلیٰ است پیش خاک تود۔ فوائد و لطائف۔ نمبر 1، احد کی لڑائی میں ایک کافر نے پکار کر یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار آیا اور آپ کے بہت زخم آئے تھے جس سے بہت خون بہہ آیا تھا۔ ضعف کی وجہ سے یعنی کمزوری کی وجہ سے ایک گڑھے میں گر گئے۔ مسلمانوں نے آپ کو نہ دیکھا اس لیے ان کو آپ کی شہادت کا یقین ہو گیا۔ محبین و عاشقین کے تو اس خبر سے ہوش اڑ گئے اور پاؤں اکھڑ گئے، اور بعض منافقین یہ کہنے لگے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے تو ہمیں اسلام چھوڑ کر اپنا قدیم مذہب کی طرف واپس ہو جانا چاہیے۔ اور انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقتول ہو گئے تو رب محمد تو مقتول نہیں ہوا، جس چیز پر آپ نے جان دی اسی پر ہم کو جان دے دینی چاہیے۔ اسی اثنا میں جب نبی کو کمزوری سے کچھ افاقہ ہوا اور ہوشیار ہوئے تو آپ نے آواز دی، الا عبداللہ انا رسول اللہ، میری طرف آؤ اے اللہ کے بندو میں اللہ کا رسول ہوں۔ کعب بن مالک نے مسلمانوں کو للکار کر کہا، یا معشر المسلمین، اے گروہ مسلمین تم کو بشارت ہو، رسول اللہ یہاں موجود ہیں۔ تمام صحابہ سمٹ کر آپ کے قریب جمع ہو گئے۔ نمبر 2،
اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتلا دیا کہ اللہ کا رسول زندہ رہے یا نہ رہے، دین اللہ کا ہے اور اس پر قائم رہنا، اور اشارہ اس طرف ہے کہ آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے اور جو قائم رہیں گے ان کو بڑا ثواب ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا کہ بہت سے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہوئے، اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پھر مسلمان کیا اور بعضوں کو مارا۔ نمبر 3، میدان احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود مجاہدین کی صفوں کو مرتب فرمایا۔ صفیں درست کرنے کے بعد پہاڑ کا ایک درہ باقی تھا جہاں سے اندیشہ تھا کہ دشمن لشکر اسلام پر عقب سے حملہ آور ہو جائے۔ اس جگہ پر آپ نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرمایا، جن پر عبداللہ بن جبیر کو امیر مقرر فرمایا، اور یہ ہدایت فرمائی کہ تم اپنے اس مرکز کو کسی حال میں نہ چھوڑنا، مسلمان خواہ غالب ہو یا مغلوب، حتیٰ کہ اگر تم یہ دیکھو کہ جانور ہم کو اچک کر لے جا رہے ہیں تو تم اپنی جگہ پر قائم رہنا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آدمی بھیجوں۔ اس ہدایت کے بعد جنگ شروع ہو گئی اور مجاہدین اسلام نے شجاعت کے جوہر دکھلائے اور اس بے جگری سے کافروں کا مقابلہ کیا کہ کافروں کو سوائے راستہ نظر نہ آیا۔ اللہ نے جو فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ مشرکین شکست کھا کر بری طرح بھاگنے لگے۔ مجاہدین نے مال غنیمت پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ پہاڑ سے جب ان 50 تیر اندازوں نے یہ منظر دیکھا کہ کافر بھاگ چکے ہیں اور مسلمان مال غنیمت کے جمع کرنے میں مشغول ہیں تو سمجھے کہ فتح مکمل ہو گئی، اب یہاں ٹھہرنا ضروری نہیں رہا۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یاد نہیں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کسی حال میں اپنی جگہ سے نہ ہلنا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہ تھا، نبی کا اس حکم سے جو منشا تھا وہ پورا ہو گیا، اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ خیال کر کے نیچے اتر آئے اور مال غنیمت جمع کرنے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو گئے۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند رفقا نے کہا کہ تم کو اختیار ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن جبیر اور ان کے 11 ساتھی درہ کی حفاظت پر باقی رہ گئے۔ مشرکین کے سواروں کا رسالہ اس وقت خالد بن ولید کے زیر کمان تھا، جو ابھی مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے، پلٹ کر درہ کی جانب سے حملہ کر دیا۔ 10-12 تیر انداز ایک پورے رسالے کے یلغار کی تاب نہ لا سکے، تاہم عبداللہ بن جبیر اور ان کے رفقا نے پورا مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ مسلمان مجاہدین اپنے عقب سے مطمئن تھے، ناگہان مشرکین کا پورا رسالہ اور ایک فوجی دستہ ان کے سروں پر جا پہنچا اور سامنے سے مشرکین کی فوج بھاگی جا رہی تھی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر پلٹ پڑی۔ اب مسلمانوں کی جماعت دو طرف سے گھر گئی، پیچھے سے سواروں کا دستہ آ گیا اور آگے سے پیادوں کی فوج واپس آ گئی، اور خوب زور کے ساتھ مقابلہ ہوا جس میں بہت سے مسلمان شہید اور زخمی ہوئے۔ اسی افراتفری میں عبداللہ بن قمیہ نے ابھی ایک بھاری پتھر نبی پر پھینکا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی دانت مبارک شہید ہوئے اور چہرہ انور زخمی ہو گیا۔ ابن قمیہ نے چاہا کہ آپ کو قتل کر دے، مگر مصعب بن عمیر جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور آپ کی طرف سے مدافعت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ زخم کی شدت کی وجہ سے آپ ایک گڑھے میں گر گئے اور صحابہ کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ کسی شیطان نے یہ آواز لگا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ الآخر اس واقعے کو یاد رکھیں، کیونکہ آئندہ آیات میں اس واقعے کی اجزاء کی طرف بار بار اشارہ ہے۔ ان آیات کا سمجھنا اس واقعے کے جاننے پر موقوف ہے، اس لیے اس واقعے کا استحضار ضروری ہے۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور دیکھو، بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح غم کرنا، اگر تم مومن صادق یعنی سچے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔
اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور خدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی مقصود تھا خدا ایمان والوں کو خالص یعنی مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور تم موت یعنی شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھ سے دیکھ لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔